ناول نیم لا بائی فاطمہ نور. ایپیسوڈ 4. کہاں پر ہیں؟ اسٹیشن سے اترتے ہی اس نے سنان کو میسج کیا، گراہم اسٹریٹ پر آ جائیں. وہ میسج پڑھتی گوگل میپ سے دیکھتی اسٹیشن سے جنوب کی طرف بڑھ گئی. گراہم اسٹریٹ کے آغاز پر سامنے ہی وہ ٹھہرا تھا. ہاتھ میں چند دانے تھے جو سامنے موجود بطخوں کو ڈال رہا تھا. ریجنٹس کینال بالکل پاس ہی تھی تو ان بطخوں کا یہاں موجود ہونا عام بات تھی. وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتی اس کی طرف بڑھنے لگی. جب کچھ فاصلے پر رک گئی، سنان کوئی پشتو غزل گنگنا رہا تھا. اب زرینہ پشتو لکھی ہوئی ہے. ترجمہ: جو محبت دل سے نہ ہو وہ صرف ایک کھیل ہوتی ہے. محبوبوں کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ ہنسی میں بھی رونا چھپا ہوتا ہے. محبوب کی دید کے لمحے 1000 سالوں کے برابر لگتے ہیں. میں حمزہ عشق کا بیمار ہوں، میری دوا اس کے زلفوں میں چھپی ہے. حمزہ شنواری. دھیمی پرسوز آواز، یوں جیسے الفاظ اس کے دل سے نکلے ہوں. وہ پیچھے ٹھہری سنتی رہی. الفاظ سمجھ نہیں آئے تھے، لہجہ سمجھ آ گیا تھا. آپ کو شاعری میں دلچسپی ہے؟ وہ چونک کر پلٹا، پھر اسے دیکھ کر لبوں پہ مسکراہٹ ابھری. صرف پشتو شاعری؟ میں پشتو شاعری کا دلدادہ ہوں. اگر مجھے سمجھ آ جاتی تو میں کہتی کہ کچھ سنا دیں. اگر آپ کو لفظ محبت کی سمجھ آ جاتی ہے تو پشتو بھی سمجھ آ جائے گی. وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی. میں نے لفظ محبت کو حفظ کیا تھا سنان. آپ سمجھنے کی بات کرتے ہیں. سنان سادی کی مسکراہٹ غائب ہوئی. کبھی محبت کی ہے آپ نے؟ کبھی محبوب کا نہ ملنے کا غم سہا ہے آپ نے؟ وہ آگے کی طرف جا رہا تھا. معطر ساتھ چلنے لگی. سردی سے اس کے گال اور ناک سرخ پڑ رہے تھے. گراہم اسٹریٹ سے آگے نیچے کی طرف ریجنٹس کینال کا ابتدائی حصہ تھا. وہاں ڈھیروں بوٹس خالی ٹھہری تھیں. سردیوں میں سیاح کم آتے تھے. کبھی محبت کی ہی نہیں؟ کیجیے گا بھی مت. ڈرا رہی ہیں. حالانکہ میں پہلے ہی خوف زدہ ہوں. کس چیز سے؟ سائیکل چلاتا کوئی سوار پاس سے گزرا تو وہ سائڈ پر ہو گئی. پتھریلی روش کی ایک طرف درخت تھے جو جھاڑیوں کی صورت لگتے تھے اور دوسری طرف پانی جس پر وقفے وقفے سے چند بوٹس گزرتیں. نہر تقریباً 13 کلومیٹر لمبی تھی. اس کے باوجود بھی بوٹس کثرت سے نظر آتی تھیں. گو سیاح پھر بھی کم ہی تھے. مجھے لگتا ہے کہ میں محبت کے معاملے میں خوش قسمت نہیں ہوں گا. شاید میں دنیا سے ایک یہی غم لے کے جاؤں گا، محبوب نہ ملنے کا غم. ممکن ہے آپ محبت کے معاملے میں خوش قسمت ہوں. ممکن ہے محبت میرے لیے لکھی ہی نہ گئی ہو. اس نے رخ موڑ کر سنان کو دیکھا. اتنا پازیٹیو سوچنے والا انسان اس معاملے میں منفی کیوں ہو رہا ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرایا. جواب دینے کے بجائے وہ اوپر برج کی طرف جا رہا تھا. معطر کو وہاں نہیں جانا تھا. اسے اونچائی پہ ٹہر کے پانی دیکھنا پسند نہیں تھا. لیکن پھر سر جھٹکتے وہ اوپر کی طرف بڑھی. برج گولائی کی صورت لگتا تھا. ایک طرف سے گزر کر دوسری طرف جاتا ہوا. نیچے نہر میں چند کشتیاں نظر آ رہی تھیں. کچھ سیاح خود چلا رہے تھے. چند الیکٹرانک بوٹس پر تھے. رنگ برنگی کشتیاں جو پانی کی سطح پر بھلی لگتی تھیں. لوگ ایلنگٹن کو خوبصورتی کا شہر کہتے تھے. معطر صبا کو وہ رنگوں کا شہر لگتا تھا. وہ برج سے ٹیک لگاتا چہرے کا رخ موڑ کر نیچے دیکھنے لگا اور معطر اس کے بالکل سامنے ٹھہر گئی. اسے نیچے نہیں دیکھنا تھا. آپ نے جواب نہیں دیا. سنان نے رخ اس کی طرف موڑا. خوف کہہ لیں. محبت ہوئی نہیں ہے کبھی. کبھی ہو گئی تو میں محبت ہونے سے نہیں، محبوب نہ ملنے سے ڈرتا ہوں. یہ درد ناقابل برداشت ہوتا ہے. وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی. کچھ یاد آیا، کوئی درد، کوئی ٹوٹے خواب، چند کرچیاں. پھر اس نے رخ موڑا. آپ کا لہجہ اتنا صاف کیوں ہے؟ اس نے بات بدل دی. وہ اس غم سے گزر چکی تھی جس سے گزری تھی. اس غم میں کسی دوسرے کو مبتلا نہیں دیکھنا چاہتی تھی. صاف مطلب؟ وہ حیران ہوا. مطلب یہ کہ آپ مڑا، خانہ یا جس طرح پختون کہتے ہیں، تم کرتا ہے، تم کرتی ہے، یعنی مذکر کو مؤنث اور مؤنث کو مذکر بنا کے بات کیوں نہیں کرتے؟
وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر فضا میں اس کا کہا گونجا، کیا کیا سوچ لیتی ہیں؟ سوال تھا، عجیب تھا۔ وہ ہنس رہا تھا، وہ ہنستے ہوئے اچھا لگ رہا تھا۔ آپ نے ہنسنا بند نہ کیا تو میں چلی جاؤں گی۔ وہ خفا ہوئی۔ سنان نے بمشکل ضبط کیا، پھر چہرہ کچھ سنجیدہ کرنا چاہا۔ میں جواب دے رہا تھا، بات یہ ہے کہ میں شروع سے گھر سے باہر رہا ہوں، پہلے اسلام آباد، پھر کچھ عرصہ لاہور، پھر یہاں لندن آ گیا، تو میرا لہجہ تھوڑا کم پختون ہے، یعنی میں مؤنث کو مؤنث اور مذکر کو مذکر ہی کہتا ہوں۔ مسکراہٹ دبائی۔ معطر نے سر ہلا دیا۔ اس لیے آپ بات بات پہ پشتو بول جاتے ہیں کیونکہ آپ اپنی زبان مس کرتے ہیں، ہے نا؟ ہاں، میں مس کرتا ہوں، بابا، مورے، پری سے، درگسئی، وہاں کے لوگ، سب کو۔ ایک دن آئے گا جب لندن کے خشک موسم سے میں پشاور کی پر رونق سردیاں انجوائے کروں گا، جب اپنے باغ میں پریزے کے ساتھ پھل توڑنے جاؤں گا، مورے کے ہاتھ کا کھانا کھاؤں گا۔ ایک وقت وہ کسی خیال میں تھا، لب مسکرا رہے تھے۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ سنان سعدی اپنے پشاور کو یاد کرتا تھا۔ واپس چلے جائیں؟ ایک دن جاؤں گا، آخری بار، اور پھر دوبارہ میں اس شہر میں واپس نہیں آؤں گا۔ آپ کو ایلنگٹن نہیں پسند؟ نیچے کوئی بوٹ گزری تھی، چند سرخ غبارے اور پھول بندھے۔ شاید کسی نے اپنے محبوب کے لیے اظہار محبت کا انوکھا طریقہ منتخب کیا تھا۔ شاید۔ اس نے کاندھے اچکائے۔ مجھے اس شہر سے کبھی اچھی وائبز نہیں آئیں، مجھے یہ شہر کبھی اپنا نہیں لگا۔ گو یہ خوبصورت ہے، لیکن مجھے یہ خوبصورت کے ساتھ بے رحم بھی لگتا ہے۔ مجھے لگتا ہے جیسے یہ مجھے اچھے انداز میں الوداع نہیں کرے گا۔ معلوم نہیں کیوں لگتا ہے، لیکن لگتا ہے۔ معلوم نہیں کیوں لگتا ہے، لیکن لگتا ہے۔ معطر کو اس لمحے اس شخص کا چہرہ فقط معصوم لگا تھا، پھر اس نے گہرا سانس لیتے سر جھٹکا۔ آپ کا خوف بے وجہ ہے۔ بہرحال میں اصل بات بھول گئی، میں آپ سے کچھ پوچھنے آئی تھی۔ کیا؟ سچ سچ بتائیں گے؟ آپ کو لگتا ہے میں جھوٹ بولوں گا؟ نہیں، لیکن میں سب جاننا چاہتی ہوں۔ گو اس بارے میں میرے پاس بھی معلومات ہیں، لیکن مجھے کسی اور سے جاننا ہے۔ کیا جاننا چاہتی ہیں آپ؟ وہ کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اسلاموفوبیا کیا ہے؟ وہ اس کے سامنے ٹھہری پوچھ رہی تھی۔ مسلمانوں کے خلاف تعصب، ان کو برے الفاظ میں پیش کرنا، ان کے خلاف نفرت انگیزی۔ میں ڈکشنری کا مطلب جانتی ہوں، مجھے اپنے الفاظ میں بتائیں۔ اوکے، سادہ الفاظ میں یوں سمجھیں، جیسے ہماری بچپن میں ہماری والدہ کسی ایسی جگہ جہاں ہمیں جانے سے منع کرنا چاہتی ہوں، وہاں کے بارے میں جھوٹ بولا کرتی تھیں کہ یہ جگہ خطرناک ہے، یہاں نقصان دہ چیزیں ہیں۔ ایسے ہی صدیوں پہلے چند مغربی ممالک جو اپنی اقوام کو اسلام سے برگشتہ کرنا چاہتے تھے، انہوں نے اسلام کو ہانٹڈ پلیس بنا دیا، خطرناک جگہ جہاں جانا ان کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ تو کیا یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے؟ یہ صدیوں پرانا مسئلہ ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ آغاز عباسیوں اور عثمانیوں کی صلیبیوں کے ساتھ لڑی جانے والی صلیبیوں کے ساتھ لڑی جانے والی جنگوں سے ہوا تھا۔ اس وقت کی قوتوں نے عوام کو مسلمانوں کے خلاف اکسانے کے لیے اسلامو فوبیا کا پروپیگنڈا شروع کیا۔ بعد میں برطانوی راج نے ہندوستان پہ اپنے قبضے کو جائز ثابت کرنے کے لیے اسلامو فوبیا کا سہارا لیا۔ آج کے دور میں یہی مغربی حکومتیں غریب مسلمان ملکوں پر اپنے حملے کو جائز بتانے کے لیے اسلامو فوبیا کا سہارا لیتی ہیں۔ میں پرانے دور کا سمجھ سکتی ہوں، لیکن آج 21ویں صدی میں اسلامو فوبیا کیوں اتنا پھیل رہا ہے؟ پرانے دور کے مقابلے میں آج یہ کام زیادہ آسان ہے۔ آج کل آپ کو سوشل میڈیا پر صرف ایک پوسٹ شیئر کرنی ہوتی ہے اور آپ اپنے ساتھ جڑے کئی لوگوں کو اسلام سے متنفر کر دیتے ہیں۔ مغربی ممالک کا میڈیا اس سلسلے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ برطانیہ کو ہی لے لیں۔ ایک تحقیق کے مطابق یہاں 70% خبریں مسلمانوں کے خلاف دی جاتی ہیں، اور مسلمان ملک وہ کچھ نہیں کرتے۔ وہ کچھ کیوں نہیں کر رہے؟ وہ سو رہے ہیں۔ وہ سر جھٹکتے تلخی سے مسکرایا۔ آپ کو لگتا ہے جو ملک فلسطین، عراق، لبنان کی بربادی کے وقت خاموش تھے، وہ اسلامو فوبیا کے حل کے لیے کچھ کریں گے؟ کاش ہم میں اتحاد ہوتا، ہمارے حکمرانوں میں اتحاد ہوتا۔ مغربی ممالک اپنے اسی اتحاد کی وجہ سے تو اتنا آگے بڑھ گئے ہیں۔
ان کے حکمران ہر پالیسی پر اختلاف رکھتے ہوں گے لیکن مسلمانوں کے خلاف پالیسی پر متفق ہیں۔ یہ اتفاق ہمارا ہونا چاہیے تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہر مغربی حکمران اس ایک پالیسی سے متفق ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ میں اس چیز پر یقین نہیں رکھتا۔ اگر ایسا تھا، صدر اوباما، صدر بش کی عراق پر حملے کی پالیسی کے خلاف نہ ہوتے۔ اگر ایسا تھا، صدر اوباما، صدر بش کی عراق پر حملے کی پالیسی کے خلاف نہ ہوتے۔ پھر یہ کہ یہ ممالک کی پالیسی ہے۔ یوں سمجھیں جیسے پاکستان کے قیام سے ہی ہماری پالیسی تھی کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے حکمران تبدیل ہوتے رہے، پالیسی وہی رہی۔ مغربی ممالک میں بھی کچھ یہی حساب ہے۔ ان کی مسلمانوں کے بارے میں ایک ہی پالیسی ہے اور ہر حکمران اسی پر چلتا ہے، چاہے وہ اس چیز کو پسند کرے یا ناپسند۔ طریقہ کار تبدیل کر لیا جاتا ہے لیکن مقصد نہیں۔ لیکن کیوں؟ مغربی معاشرہ جتنی بھی ترقی کر لے معطر، آج بھی کہیں نہ کہیں آج بھی وہ لوگ مذہبی بنیاد پر مسلمانوں سے تعصب رکھتے ہیں۔ انہیں اپنے مذہب کا صحیح سے علم نہیں ہوتا لیکن وہ مسلمانوں کو ان کے مذہب کی وجہ سے ہی ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اور ہمارے ممالک اس قدر بچے ہیں کہ وہ یہ بات سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ مغرب صدیوں تک اسی ایک وجہ سے ہر کام کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ پھر میں یہ نہیں سمجھ پا رہی کہ ہمارے حکمران اس قدر غفلت میں کیوں پڑے ہیں۔ وہ جھنجھلائی۔ ایرک کے بعد کسی حد تک درست لگنے لگی، کیونکہ میں نے کہا نا، وہ سو رہے ہیں، مقابلہ بازی کر رہے ہیں۔ پاکستان انڈیا سے زیادہ بہتر فلمیں بنانے کی دوڑ میں، سعودی عرب دبئی سے زیادہ اونچی بلڈنگز بنانے میں مصروف ہے۔ وہ اندازہ تک نہیں کر پا رہے کہ ان کا دشمن کس قدر ان سے آگے ہے۔ آپ کو علم ہے اسرائیل میں گھروں کے نیچے شیلٹر بنانا قانون ہے؟ وہ اس جنگ کی تیاری کر رہے ہیں جو ایک دن ہونی ہے، لیکن وہ اس جنگ کے لیے تیار ہیں۔ ان پر اگر جنگ مسلط کی جاتی ہے تو وہ اپنی عمارتیں کھو دیں گے لیکن اپنے لوگ بچا لیں گے۔ اس کے برعکس مسلمان ملک شاید اپنی اونچی اونچی عمارتیں بچا لیں لیکن لوگ کھو دیں گے۔ وہ لمبا کوٹ پہنے ہوئے تھا، ایک ہاتھ میں اب بھی چنے کے دانے تھے جسے وہ منہ میں ڈال لیتا۔ اس کی طرف بڑھائے تو معطر نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر مسلمان حکمران کچھ نہیں کر رہے تو پھر عام لوگ کیا کریں؟ جو کر سکتے ہیں۔ اور کیا کر سکتے ہیں؟ ابابیل بن جائیں، جس کے منہ میں ایک کنکر تھا اور ایک کنکر نے ہاتھی کو مار دیا۔ عام لوگ اپنے مذہب کا عکس ہوتے ہیں۔ لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کے مذہب کو جج کریں گے۔ یہ طے کریں کہ آپ اپنے مذہب کا امیج کیسا رکھ رہے ہیں۔ مثلاً یہ کہ وہ مسلمان بنے جسے دیکھ کے لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ اگر ایک مسلمان اتنا اچھا ہے تو اس کا مذہب برا کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ایک ایسے معاشرے میں ہیں جہاں آپ کے ہر عمل کو انسان کا نہیں مسلمان کا عمل سمجھا جاتا ہے تو آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ ہم جیسے عام لوگ اگر اسلامو فوبیا کے خلاف کچھ کر سکتے ہیں تو یہی ہے معطر۔ ہم اوپر کے نہیں نیچے کے لوگ ہیں۔ اوپر کے لوگوں کا کام اسلامو فوبیا کے خلاف اوپر تک لڑنا ہے، ہمارا کام نیچے کی سطح پہ لڑنا ہے۔ اور نیچے کی سطح کہتی ہے کہ اپنے دین کا امیج صاف رکھیں۔ لوگ آپ میں آپ کے مذہب کو ڈھونڈتے ہیں تو اپنا آپ صاف رکھیں۔ آدھا پیکٹ خالی تھا تو اس نے وہ ساتھ گزرتے بچے کی طرف بڑھا دیا، پھر مسکراتے ہوئے اس کے بال بگاڑے اور سیدھا ہوا۔ معطر کچھ پریشان چہرے کے ساتھ ٹھہری تھی۔ وہ گہرا سانس لیتے اس تک آیا۔ سیاست کی وجہ سے پریشان مت ہوا کریں، یہ مذہب کا معاملہ ہے۔ آپ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں معطر، آپ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچ رہی، اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتی۔ اس نے سر ہلا دیا، لیکن اسے معلوم تھا وہ بہت کچھ کر سکتی ہے۔ فی الوقت اسے ایرک کے ساتھ بات کرنی تھی۔ کنکیوں سے اس نے سنان کو دیکھا، وہ کچھ کہتے ہوئے واپسی کی طرف جا رہا تھا۔ اس کی لنچ بریک ختم ہونے والی تھی۔ وہ معطر کے کہنے پر تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا اور واپسی کی طرف جاتے ہوئے معطر نے طے کیا اسے اب ایرک کیان اور سنان سادی کی ملاقات کرانی تھی۔ اگر ایرک کے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں نظریات کوئی تبدیل کر سکتا تھا تو وہ سنان سادی تھا۔ کوزی مگ سے اسٹیشن کی طرف جاتے ہوئے اس کے قدموں کی رفتار سست تھی۔ ایک ہاتھ کوٹ میں تھا اور دوسرے سے موبائل تھام رکھا تھا۔ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ کہہ رہے تھے کہ پہلے سے کچھ بہتر ہے طبیعت، لیکن زیادہ نہیں، شاید میڈیسن چینج کرنی پڑے۔
ان سے کہو کر لیں، پیسوں کی فکر مت کریں، اگر ہو سکے تو میں تو بابا کو یہاں لانے کی کوشش کروں گی۔ بہت مشکل ہوگا۔ ناممکن نہیں۔ تھکی تھکی سی سانس خارج کرتے اس نے ارد گرد دیکھا۔ نیا سال شروع ہونے میں چند دن باقی تھے۔ سڑکیں برقی کمکموں سے سج گئی تھیں۔ کرسمس کا جوش و خروش اور خوشی، گویا پورا ایلنگٹن سجا دیا گیا تھا۔ تقریبات اور رونق سی تھی، اور اسے یہ رونق وحشت میں مبتلا کر رہی تھی۔ تم تھک تو نہیں گئی معطر؟ کس چیز سے؟ ہر چیز سے۔ جس دن تھک جاؤں گی اس دن کسی کے کاندھے پہ سر رکھ کے بتا دوں گی کہ تھک گئی ہوں۔ گہرا سانس لیا۔ کوئی کاندھا ڈھونڈ لو پھر۔ اس کے لبوں پہ زخم خوردہ سی مسکراہٹ ابھری۔ ابھی تو دل کا زخم ٹھیک سے نہیں بھرا۔ خیر بابا کا دھیان رکھنا، خدا حافظ۔ تم ان سے بات کیوں نہیں کرتی؟ اس کا موبائل کان سے ہٹاتا ہاتھ رکا۔ کس سے؟ بابا سے۔ تم کال کر کے ان کی خیریت پوچھتی ہو اور کال کاٹ دیتی ہو، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتی؟ وہ پورا دن تمہاری کال کا انتظار کرتے ہیں معطر۔ اس کی آنکھوں میں رات کی سیاہی اتری۔ وہ واپس آنے کا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں ان کا دل تھکا رہی ہوں، ان سے بات کروں تو اگلے کئی گھنٹے بے سکون رہتی ہوں۔ ان کی تکلیف مجھے ختم کر رہی ہے دانیال۔ دوسری طرف پل بھر کو خاموشی چھا گئی۔ مبشرہ کی لسٹ مل گئی تھی نا؟ آن کی گھڑیاں بھی لیتی آنا۔ اس نے بات بدل دی۔ وہی پرانا انداز، جس چیز سے ان دونوں کو تکلیف ہوتی تھی اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیتے۔ جب آؤں گی لیتی آؤں گی۔ تمہیں کچھ نہیں چاہیے؟ چاہیے نا۔ اپنے لیے ایک عدد بھابھی ڈھونڈتی آنا۔ وہ ہنستی۔ امی کے سامنے کہو یہ بات ذرا۔ کیوں مجھے گھر سے بے دخل کرنا چاہتی ہو؟ وہ کراہا۔ حرکتیں درست کرو اپنی پھر۔ کال رکھتی ہوں، دیر ہو رہی ہے مجھے۔ دانیال کا خدا حافظ سنتے اس نے ابھی کال کاٹی ہی تھی جب پیچھے سے کوئی سائیکل سوار تیزی سے اس کے قریب سے گزرا۔ وہ کراہ کے دور ہوئی۔ اللہ! پیچھے کوئی بینچ پڑا تھا۔ اس کے نیچے والے کونے نوکیلے تھے۔ پاؤں پہ چوٹ لگ گئی تھی۔ زخم کو دیکھ کے اس نے تپ کر سر اٹھایا۔ لڑکے نے سائیکل آگے جا کر روک دی تھی۔ معطر کو لمحہ لگا پہچاننے میں۔ چہرے کے تاثرات بگڑ گئے۔ وہ ہیلمٹ اتار کر سائیکل پیچھے کی طرف کرتا اس کے پاس آ رہا تھا۔ نیلی جینز، اوپر سفید شرٹ جس کے بٹن کھلے تھے اور نیچے سیاہ ٹی شرٹ جھانک رہی تھی۔ ماتھے پہ بکھرے بالوں کے ساتھ ازلی بے نیازی لیے ایرک کیان اس کے سامنے تھا۔ تمہیں چاہیے کہ ایلنگٹن کی سڑکوں پر احتیاط سے چلو۔ میں ایلنگٹن کی سڑکوں پر احتیاط سے ہی چل رہی تھی۔ تمہیں چاہیے کہ ایلنگٹن کی سڑکوں پر احتیاط سے سائیکل چلاؤ۔ فٹ پاتھ 2 انچ پیچھے ہے، تم آگے تھیں۔ اس نے بے اختیار پیچھے دیکھا۔ وہ جانے کا فٹ پاتھ پر چلتے چلتے سڑک پہ آ گئی تھی۔ شرمندگی سی ہوئی لیکن پھر کاندھے اچکائے۔ میں فٹ پاتھ پر ہوتی تب بھی تم نے کسی نہ کسی بہانے سے مجھے ٹکر مارنی ہی تھی۔ تم کتنا غلط سوچتی ہو میرے بارے میں۔ اب بتاؤ کہ تم اچھا سوچو، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ مجھے تنگ کرنا بند کر دو۔ میں جان بوجھ کے نہیں کرتا۔ جانے انجانے میں بھی مت کرو۔ میں کوشش کروں گا لیکن میں چاہتا ہوں مجھ پر یقین مت کرو۔ وہ یوں تھا جیسے 2 دن پہلے ان کی کیفے میں کسی بات پہ بحث نہیں ہوئی تھی، یوں جیسے وہ بچپن کے دوست رہے ہوں۔ میں تم پر پہلے دن سے یقین نہیں کرتی، اور تم مجھ سے ناراض نہیں تھے؟ وہ آگے چلنے لگی۔ پاؤں میں ہلکا سا درد تھا تو رفتار مزید آہستہ ہو گئی۔ میں سیاسی بحث پر ناراض نہیں ہوا کرتا۔ غیر سیاسی بحث پہ ہو جاتے ہو؟ اسے احساس نہیں ہوا لیکن ایرک غیر محسوس انداز میں سڑک کے ساتھ اس کے بالکل ساتھ چل رہا تھا۔ دوسری طرف سائیکل تھی۔ معطر کی بات پر چہرے کے تاثرات بگڑے۔ تم مجھ سے کتنی تنگ ہو؟ میرا خیال ہے تمہاری یونیورسٹی کا ہر شخص تم سے تنگ ہے۔ میری یونیورسٹی کا ہر شخص بیوقوف ہے، انہیں میری قدر کرنی چاہیے۔ کس بات پر؟ ان کے پیسوں پر ڈاکہ ڈالنے کی خوشی میں؟ کیا تم مجھے دوبارہ یاد دلوا رہی ہو کہ میری مفت کی کافی تمہاری وجہ سے ضائع ہو گئی؟ خدا کرے تمہاری یادداشت ہمیشہ محو ہی رہے۔ میں اپنی یونیورسٹی کے ذہین ترین اسٹوڈنٹس میں سے ہوں۔ گویا جتانا چاہا کہ وہ اتنی آسانی سے بھولنے والوں میں سے نہیں تھا۔ معطر لمحہ بھر کو رکی، پاؤں کو دیکھا، خون نکل رہا تھا۔ ایرک کی نظر یوں ہی پاؤں کی طرف گئی۔ سائیکل وہیں کھڑتا ہوا یکدم نیچے بیٹھا اور اس کے پاؤں پر ہاتھ رکھا۔ یہ تو خون نکل رہا ہے۔ وہ بدک کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ کیا کر رہے ہو؟ اف پاگل لڑکی، مجھے نہیں علم تھا کہ اتنی چوٹ لگی ہے۔ چلو بینڈیج کرواتے ہیں۔ وہ پریشان ہوا تھا۔ معطر کو لگا شاید اس وجہ سے ہے کہ اس کی سائیکل سے چوٹ لگی ہے۔ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ بینڈیج کرواؤں۔ حالانکہ اسے درد ہو رہا تھا۔ لاپرواہ مت بنو۔ ٹیٹنس شاٹ لگوا لینا چاہیے تمہیں۔ بیٹھو پیچھے۔ چند منٹ کے فاصلے پر ہاسپٹل ہے۔
وہ سائیکل پر دوبارہ بیٹھ رہا تھا، ہیلمٹ بھی پہن لیا۔ معطر چند لمحے وہیں رکی رہی، پھر اس کے لب مسکراہٹ میں ڈلے۔ تم مجھے سائیکل پہ ہاسپٹل لے جاؤ گے؟ تو وہ رک گیا۔ سچ میں ایرک؟ کیا تم سائیکل کو چھوٹی سواری سمجھ رہے ہو؟ یہی وجہ ہے کہ لاہور میں اس قدر زیادہ آلودگی ہے۔ مقابلے بازی کے چکر میں تم لوگ گاڑیاں لے کر آلودگی میں اضافہ کر رہے ہو۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی، ماتھے پہ بل پڑے۔ اس انسان کو بس موقع چاہیے تھا پاکستان کے خلاف بولنے کا۔ میں نہیں جا رہی تمہاری شاہی سواری پہ، ہٹو یہاں سے۔ یہ یقیناً طنز تھا۔ میں بتا دوں، یونیورسٹی کا ذہین ترین اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کا امیر ترین اسٹوڈنٹ بھی ہے، اور یونیورسٹی کا یہ ذہین ترین اسٹوڈنٹ دوسرے اسٹوڈنٹس کے پیسوں سے کافی کیوں پیتا ہے اگر وہ اتنا ہی امیر ترین ہے تو؟ تم ایسا کرو، دنیا کے ہر خطے میں جا کے اعلان کر دو، تم ایسا ہی کرو۔ وہ خفگی سے اسے دیکھتی آگے بڑھ گئی۔ ابھی چند قدم ہی چلی تھی جب پیچھے سے آواز ابھری، رولز رائس دیکھی ہے کبھی؟ اس کے قدم رکے، دھیرے سے مڑ کے ایرک کو دیکھا۔ وہ ہیلمٹ اتارتا سائیکل پہ ٹھہرا تھا۔ ٹی وی پہ۔ میں نے حقیقت میں دیکھی ہے، میں نے خواب میں بھی دیکھی ہے، میں نے اس حقیقت کو خواب کی صورت جیا ہے۔ ایک دن آئے گا جب میں اپنے بچت کیے گئے پیسوں سے دنیا کی مہنگی ترین کار لوں گا، اور تم مجھے ان سڑکوں پر وہ کار دوڑاتے ہوئے دیکھو گی۔ اس کی آنکھوں میں خوابوں کی چمک تھی۔ وہ بلند ارادے رکھتا تھا اور اسے یقین تھا ایک دن وہ اس خواب کو حقیقت بنا لے گا۔ کیا معلوم میں تب تک واپس پاکستان چلی جاؤں، لیکن میری دعا تمہارا خواب پورا ہو۔ ایرک نے ابرو اچکائے۔ پاکستان کیوں جاؤ گی؟ ایک نہ ایک دن تو واپس جانا ہے، یہاں ہمیشہ کے لیے تھوڑی آئی ہوں۔ وہ ایک دن میرا ایک دن سے پہلے نہ آئے، یہ بھی دعا کرو۔ اس نے دھیرے سے مسکراتے رخ موڑا۔ ایرک اب سائیکل سے اترتا دوبارہ اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ تم نے مجھے اپنے گھر کا ایڈریس نہیں بتایا ویسے۔ تم تو جیسے واقعی کسی دن پاکستان آؤ گے نا۔ دنیا ناقابل یقین شے ہے، تم ہر شے تصور کر سکتی ہو، میں تمہاری ہر تصور کی گئی شے پہ عمل کر سکتا ہوں۔ اب بتاؤ کہاں رہتی ہو؟ تمہیں علاقوں کا علم نہیں ہوگا، میرا علم مجھے علاقوں کا بتا دے گا۔ تم ایسا کرو، کوئی نشانی بتاؤ۔ کیسی نشانی؟ اپنے گھر کی۔ اگر میں کبھی لاہور گیا تو میں تمہیں لاہور کی گلیوں میں کہاں ڈھونڈوں؟ وہ لمحہ بھر کر رکی، پھر کچھ سوچا۔ میرے گھر کے سامنے مسجد ہے، چھت سے بالکل سامنے میرے کمرے کی کھڑکی نظر آتی ہے۔ وہاں ایک دھاگے سے میں نے ڈھیروں چوڑیوں کو باندھ رکھا ہے، ہر رنگ کی چوڑیاں۔ اب یوں کرنا، لاہور کی گلیوں میں کوئی ایسی مسجد ڈھونڈنا، پھر اس مسجد کی چھت پر ٹھہر کر کوئی ایسی کھڑکی ڈھونڈنا۔ ایرک کے تاثرات بگڑے۔ صاف صاف کہو کہ تم ایڈریس نہیں بتانا چاہتی۔ میں صاف صاف کہہ رہی ہوں، میں ایڈریس نہیں بتانا چاہتی۔ اس کی بس اسٹیشن پر رک رہی تھی۔ ایرک کا جواب سننے کا وقت نہیں تھا۔ وہ ہاتھ جھلاتے آگے بڑھنے لگی جب ایک بار پھر پیچھے سے اس کی آواز ابھری، تم چوڑیاں پہننا چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ معطر صبا پلٹی۔ چھوڑوں کیوں؟ مجھے ان کا شور ناگوار لگتا ہے، تم ان چوڑیوں کے بغیر زیادہ اچھی لگو گی۔ اگر میں تمہیں ان چوڑیوں کے بغیر زیادہ اچھی لگوں گی تو مجھے منظور ہے کہ میں ان چوڑیوں کے ساتھ تمہیں بری لگوں۔ ایک بار پھر ہاتھ جھلاتے وہ مڑ گئی۔ ٹیٹنس شاٹ لگا لینا، ورنہ النگٹن کی سڑکوں پر دوبارہ نظر نہیں آؤ گی، وہ پیچھے سے کہہ رہا تھا۔ معطر بنا کچھ کہے آگے بڑھ گئی۔ ایرک کاندھے اچکاتا سائیکل دوبارہ چلا رہا تھا۔ کوئی تھا جسے ان چوڑیوں کا شور ناگوار لگتا تھا، اور کوئی تھا جس کا دل ان چوڑیوں میں دھڑکتا تھا۔ وہ بینچ پر بیٹھا تھا، ہاتھ میں سرخ کور والی ڈائری تھی۔ سنان صادق خان، تاریخ 25 دسمبر 2024، مقام برطانیہ النگٹن۔ ملاقات۔ بنجارے کا ذہن اب فقط مناظر یاد رکھ رہا ہے۔ 2 دن اور ان 48 گھنٹوں میں نے 50 بار اسے کال کرنے کا سوچا۔ مجھے علم نہیں تھا کہ میں اسے اتنا یاد کروں گا۔ مانچسٹر کے بازاروں میں میں چوڑیاں ڈھونڈ رہا تھا، حالانکہ میں جانتا ہوں وہ چوڑیاں نہیں لے گی، پھر بھی۔ پریزے کہہ رہی تھی میری ہر پہلی بات اس سے شروع ہوتی ہے، ہر دوسری بات میں اس کا ذکر آ جاتا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی وہ مجھے اچھی لگنے لگی ہے۔ وہ اچھی لگنے والی لڑکی النگٹن کی گلیوں میں اداس آنکھوں کے ساتھ گھومتی اچھی نہیں لگتی۔ سنا ہے پھول مسکراہٹ لانے کی وجہ بنتے ہیں۔ ایسا ہے تو زاغوامد دل سرا ملام ور کلام، پشتو میں کچھ لکھا ہوا ہے، بریکٹ، میں دنیا کے سارے سرخ پھول توڑ کر اسے دینا چاہتا ہوں۔
سرخ پھول؟ وہ تو محبت کی علامت نہیں، لیکن میں جانتا ہوں یہ محبت نہیں ہے، یا شاید ہے۔ مجھے طے کرنا چاہیے کہ یہ کیا ہے، پھر مجھے اس ڈائری پر لکھنا چاہیے۔ تو طے ہوا یہ ڈائری اگلی مرتبہ تب کھلے گی جب میں جان لوں گا کہ وہ کیا ہے، پسند، دوست یا محبت۔ تو سنان سعدی ڈائری بھی لکھتے ہیں؟ اس نے ہڑبڑا کر ڈائری بند کی، پھر جھٹکے سے اٹھا۔ وہ پیچھے ٹہری تھی، سینے پر ہاتھ باندھے، کچھ شرارت سے اسے دیکھتی ہوئی۔ آپ نے پڑھی تو نہیں؟ لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ معطر ہلکا سا ہنسی۔ اخلاقیات نے پڑھنے نہیں دی، ورنہ سوچا تو تھا۔ یوں ہی لکھتا ہوں بس، ویسے ہی۔ اس نے گویا پرسکون سانس خارج کی تھی۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ کوئی پڑھ لے گا؟ کسی ایک کو میں یہ پڑھوانا چاہوں گا۔ وہ ڈائری بریف کیس میں ڈال رہا تھا۔ کسے؟ ہوگا کوئی۔ آپ نہیں لکھتی ڈائری؟ مجھے الفاظ کی صورت خود کو لکھنا نہیں آتا۔ آج کل تو میں بھی خود کو نہیں لکھ رہا۔ وہ بڑبڑایا، پھر سر جھٹکتے اس تک آیا۔ آپ یہاں کیسے آئیں؟ سنا ہے کہ اصل بچ جانے والا مال وہی ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں دیا جائے، تو اپنا مال بچانے آئی تھی۔ وہ ٹرسٹ کے باہر ٹھہرے تھے۔ جمع کروا دیا ڈونیشن؟ جی۔ وہ آگے کی طرف بڑھ گئی تو سنان نے پیچھے پڑا بریف کیس اٹھایا۔ اس کی گاڑی ساتھ ٹھہری تھی، اس کے اندر رکھا، پھر تیز قدموں سے اس کی طرف آیا۔ جاب کیسی جا رہی ہے؟ ٹھیک جا رہی ہے۔ وہ خاموش ہوا۔ اور کیا پوچھے؟ میرے پیچھے سب ٹھیک رہا؟ وہ 2 دن کے لیے مانچسٹر گیا تھا۔ جی۔ آپ کب واپس آئے؟ رات۔ کام ہو گیا آپ کا؟ جی ہو گیا۔ ویسے میرا کام نہیں تھا، ہاشم بھائی کے کام سے گیا تھا، سیمینار اٹینڈ کرنا تھا ایک۔ یہ آرگنائزیشن جنہوں نے بنائی ہے وہ خود یہاں نہیں ہوتے؟ سنان نے نفی میں سر ہلایا۔ ہوتے ہیں، آج کل نہیں ہیں۔ افغانستان واپس گئے ہوئے ہیں۔ برطانیہ میں ان کے لیے حالات مشکل ہیں۔ مشکل کیوں؟ وہ مغربی نظام کی ہٹ لسٹ پر ہیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ انہیں بولنا آتا ہے۔ یہاں وہ مسلمانوں پر مظالم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ ان کی ایک اور آرگنائزیشن بھی ہے جو فلسطینی حقوق کے حق میں اور اسلاموفوبیا کے خلاف کام کرتی ہے۔ میں اسی کام سے مانچسٹر گیا تھا۔ اسلاموفوبیا کے خلاف کانفرنس تھی جس میں شرکت کرنی تھی۔ آپ اس آرگنائزیشن کا حصہ ہیں؟ کہہ سکتی ہیں۔ زیادہ تو نہیں، لیکن میں اس کام میں تھوڑی بہت ان کی مدد کر دیتا ہوں۔ وہ سادگی سے کہہ رہا تھا، جیسے نہ اسے کسی ستائش کی تمنا تھی نہ کسی عزت کی چاہ۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا اتنا خطرناک کام کرتے ہوئے؟ ڈونیشن الگ بات ہے، لیکن اس طرح مغربی پالیسیز پر سر عام تنقید، پھر آپ اسلاموفوبیا کے خلاف جو مہمات چلا رہے ہیں، یہ مشکل ہے۔ جس نے ڈر کر زندگی گزاری وہ بزدلوں کی طرح جیا۔ میں بہادر ہوں یا نہ ہوں، لیکن میں بہادروں کی طرح جینا چاہتا ہوں۔ معطر مسکراتے ہوئے اسے دیکھتی رہی۔ آپ اچھے انسان ہیں سنان۔ وہ چہرہ جھکا کر ہلکا سا ہنس دیا۔ میرا خیال ہے اگر دنیا میں اچھے لوگوں کا مقابلہ ہوا تو میں جیت جاؤں گا۔ جیت جاؤں گا نا؟ اس نے سر ہلا دیا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ وہ اتنا اچھا تھا کہ وہ جیت جاتا۔ وہ اتنا اچھا تھا کہ اس کے لیے جان بوجھ کر ہارا جا سکتا تھا۔ جیت جائیں گے۔ سب سے پہلے میں ووٹ دوں گی۔ وہ ایک بار پھر ہنس دیا، پھر سر اٹھا کے اوپر دیکھا۔ وہ گلی میں ٹھہرے تھے، درخت کے نیچے جس پہ سرخ چھوٹے چھوٹے پھول لگے تھے۔ وہ ننھے پھول ان دونوں پہ گر رہے تھے۔ سنان کی نظر معطر کے بالوں پر گئی۔ اس کے سر پر چند پھول گرے تھے۔ میں کچھ مدد کر سکتی ہوں؟ مورل سپورٹ دے سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ؟ دعا کر سکتی ہیں۔ وہ رکا۔ ان 2 دنوں میں آپ نے مجھے یاد کیا؟ 2 دن کے لیے تو گئے تھے، کیا یاد کرتی؟ وہ مسکرا کر سر جھٹکتی یکدم نیچے بیٹھی۔ سنان اسی تیزی سے 4 قدم پیچھے ہوا۔ وہ نیچے بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے سرخ پھول چن رہی تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا، مٹھی کھولی اور ایک ننھا پھول اٹھا کر ہتھیلی پر رکھا۔ آپ دل رکھنے کو ہی کہہ دیتی کہ یاد کیا تھا۔ اس کی جیب سے کچھ جھلکتا تھا، سیاہ کانچ جیسا۔ معطر کی نظر اس کے ہاتھ پر گئی۔ میں نے دل رکھنا چھوڑ دیا ہے۔ سنان کا ہاتھ لمحہ بھر کو تھما۔ نیچے بیٹھے بیٹھے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ اپنی چوڑیوں میں اٹکا پھول نکال رہی تھی۔ مدھم سا ساز بج رہا تھا۔ اس کا لباس سفید رنگ کا تھا۔ سفید لباس والی معطر صبا سرخ پھول چنتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کے سیاہ بال دائیں طرف گر گئے تھے۔ سنان سعدی خان نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ حسین منظر نہیں دیکھا تھا۔ کبھی کبھی رکھ لینا چاہیے۔ کبھی رکھا کرتی تھی، پھر وہ دل کسی نے توڑ دیا۔ اس کے جھکے چہرے پر کچھ درج ہوا۔
وہ چند لمحے اس چہرے کو دیکھتا رہا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کیوں، لیکن اس ایک چہرے پر سے وہ نظریں نہیں ہٹا پاتا تھا۔ کس نے توڑا تھا؟ اس نے یہ سوال یوں ہی کیا تھا جیسے کوئی یوں ہی پوچھ لیتا ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو؟ کوئی یوں ہی پوچھ لیتا ہے دل کا موسم کیسا ہے؟ یوں ہی تھا کوئی۔ اس نے وہ جواب یوں ہی نہیں دیا تھا جیسے کوئی کسی کے پوچھنے پر بتا دیتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، اس کے دل کا موسم بھی ویران ہے۔ سنان کو ایک بار پھر رکنا پڑا۔ اس کے ذہن میں کچھ مناظر تازہ ہوئے، کچھ لمحے قید ہوئے۔ تیمور حیدر کون ہے معطر؟ معطر کا ہاتھ رکا۔ اس نے مٹھی بھر لی تھی۔ بھری گئی مٹھی میں سرخ پھول اچھے لگ رہے تھے۔ پھر وہ دھیرے سے اٹھی۔ سنان بھی بے ساختہ اٹھا، یوں جیسے وہ اس کے سامنے نیچے بیٹھے گی تو اس پر لازم تھا کہ وہ بھی بیٹھے۔ وہ عورت کو قدموں میں بٹھانے والا مرد نہیں تھا۔ وہ کھڑی ہوگی تو اس پر لازم تھا کہ وہ بھی کھڑا ہوگا۔ وہ عورت کو برابری پہ رکھنے والا مرد تھا۔ وہ میرا منگیتر تھا، پھر اس نے منگنی توڑ دی، یعنی کہہ لیں مجھے چھوڑ دیا۔ درخت سے مزید پھول نیچے گرے تھے۔ نہ معطر صبا انہیں اٹھانے کو جھکی، نہ سنان سادی کو یاد رہا کہ وہ پھول بھی چنے جانے چاہئیں۔ تھا؟ اسے ایک یہی لفظ یاد رہا تھا۔ تھا۔ وہ بند مٹھی کو دیکھتی رہی تھی۔ نظر اٹھا کر سنان کو دیکھا، پھر دوبارہ سرخ پھول دیکھے۔ میں اس سے محبت کرتی تھی۔ سنان کے ہاتھ سے سرخ پھول نیچے گرے۔ معطر صبا کی نظر نیچے ہی تھی۔ کرتی تھیں؟ اسے اب بھی بس ایک لفظ یاد رہا تھا، شاید اب بھی کرتی ہوں۔ وہ ننھے پھول چننے والی اس لمحے اسے احساس بھی نہیں ہوا کہ اس نے کسی کا دل سرخ رنگ سے بھرا تھا۔ وہ جس کے پھول نیچے گرے تھے اور جس کی جیب میں چوڑیاں تھیں، اس کے حلق میں کچھ اٹکا تھا۔ وہ کرتا ہے۔ وہ پہلے بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ کرتا ہے۔ وہ پہلے بھی نہیں کرتا تھا۔ اس نے جھکا سر اٹھایا۔ جو اس کے جھکے سر کو دیکھ رہا تھا، اس نے نظریں موڑ لیں۔ پھر آپ کیوں کرتی ہیں؟ محبت پر اختیار کس کا ہے؟ کچھ بے بسی سے کہتے اس کی نظر سنان کے ہاتھ پر گئی۔ آپ کے پھول گر گئے۔ ہاتھ بڑھاتے اس نے اپنی مٹھی میں تھامے چند سرخ پھول سنان کے سامنے والی جیب میں ڈالے۔ چند ننھے ننھے قطرے اس کے سینے پر بکھرے، چند ننھے قطرے سینے کے اندر ابھرے۔ معطر پھول ڈالتی ہوئی پیچھے ہوئی۔ میں چلتی ہوں، خدا حافظ۔ وہ آنکھیں چراتی آگے کی طرف جا رہی تھی۔ سنان کی نظر اپنے سینے پر گئی۔ جیب کے اندر ڈھیروں سرخ پھول رکھے تھے۔ گہرا سانس لیتے اس نے سر جھٹکا۔ اذیت بہت چھوٹا لفظ تھا جو اس وقت وہ محسوس کر رہا تھا۔ وہ کیفے میں داخل ہوئی تو لمحہ بھر کو قدم رک گئے۔ سامنے رکھی کرسی پر کوئی خاتون بیٹھی تھی۔ سیاہ پینٹ، سفید شرٹ اور بلو کوٹ پہنے، کونیا میز پہ رکھے کافی کا کپ لبوں سے لگا رکھا تھا۔ ان کے پرفیوم کی مہک پورے کیفے میں پھیلی تھی۔ وہ کیفے میں داخل ہوئی تو لمحہ بھر کو قدم رک گئے۔ سامنے رکھی کرسی پر کوئی خاتون بیٹھی تھی۔ سیاہ پینٹ، سفید شرٹ اور بلو کوٹ پہنے، کونیا میز پہ رکھے کافی کا کپ لبوں سے لگا رکھا تھا۔ ان کے پرفیوم کی مہک پورے کیفے میں پھیلی تھی۔ سنہری بال جوڑے میں باندھے، اٹھی گردن اور شاہانہ انداز۔ اگر وہ اندازہ لگاتی تو بمشکل 30 کی ہوں گی۔ سر جھٹکتے وہ کاؤنٹر تک آئی، ایپرن پہنا اور کیپ سر پہ رکھ لی۔ دن کا آغاز۔ چند لمحے گزرے، کئی کسٹمر آئے اور وہ خاتون وہیں بیٹھی رہیں۔ ہر تھوڑی دیر بعد ہاتھ میں پہنی گھڑی سے وقت دیکھ لیتیں۔ بظاہر پرسکون، لیکن آنکھوں میں کچھ اکتاہٹ تھی۔ 2 منٹ گزرے جب کیفے کا دروازہ کھلا اور سیاہ جینز پر سیاہ جیکٹ پہنے ایرک اندر داخل ہوا۔ اس نے کاؤنٹر کی طرف نہیں دیکھا تھا، لیکن معطر کی نظر بے ساختہ اس پر گئی۔ کاندھے پر بیگ ڈالے وہ انہی خاتون کی طرف جا رہا تھا۔ ان کی میز کے پاس پہنچ کر بیگ میز پر پھینکا، جھک کر ان کے سر پر بوسہ دیا اور سامنے بیٹھ گیا۔ خاتون خفگی سے کچھ کہنے لگی تو اس نے ہاتھ اٹھاتے گویا معذرت کی۔ یہ معاملہ اس کا نہیں تھا، لیکن اس کی نظر بار بار اس طرف جاتی۔ اگلا آدھا گھنٹہ وہ دونوں وہیں بیٹھے رہے۔ خاتون مسلسل بولتی رہیں اور ایرک کچھ بیزاری اکتاہٹ سے سنتا رہا۔ وہ بار بار ارد گرد دیکھتا، سامنے رکھے واز سے کھیلنے لگتا، کبھی بال درست کرتا۔ صاف ظاہر تھا وہ بور ہو رہا تھا۔
आधे घंटे बाद वो चली गई तो एरिक की आवाज़ उभरी, 1 कॉफ़ी प्लीज़। माया अंदर की तरफ गई हुई थी तो वो कॉफ़ी लेती उस तक आई और मेज़ पर रखी। वापस मुड़ने लगी तो एरिक ने कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया। वो बिल पे करके गई हैं। ओके, उसने कार्ड वापस रख लिया। क्या वो तुम्हारी सिस्टर थी? उन दोनों में काफ़ी मुशाबहत थी, नीली आंखें, बाल, चेहरे के खदोखाल, तो वो पूछे बिना ना रह सकी। मॉम। इतनी कम उम्र? लबों से बेसाख्ता पिसला। एरिक हंस दिया। उनका चेहरा एजिड नहीं लगता। वो महजूज हुआ था। कॉफ़ी लबों से लगाई। प्यारी थीं, हालांकि उनके बेटे के बारे में तुम्हारे ख्यालात काफ़ी बुरे हैं। मेरे ख्यालात उनके बेटे की हरकतों के मुताबिक हैं। उनके खुद के भी अपने बेटे के बारे में यही ख्यालात हैं। तुम लोगों को मेरे अंदर अच्छाई नज़र क्यों नहीं आती? मॉम को भी बस चुन चुन के मुझे बताना होता है कि एरिक तुम यहाँ गलत हो, एरिक ये मत करो, वो मत करो। वो बेजार लग रहा था। तुम उनसे नाराज़ हो? नाराज़ नहीं था, इग्नोर कर रहा था। क्यों? उसे किसी की ज़ाती ज़िंदगी में कभी दिलचस्पी नहीं रही थी, लेकिन क्योंकि उसका ख्याल था कि एरिक अपनी वालदा से नाराज़ है तो वो उसे समझाना चाहती थी। वो चाहती है मैं अमेरिका वापस चला जाऊं और मैं नहीं जाना चाहता। तुम अमेरिका से हो? मेरी मॉम अमेरिका से हैं। फिर तुम्हारे डैड यहाँ क्यों रहते हैं? उसने एक बार बताया था कि उसके डैड लंदन में किसी लॉ फर्म में वकील थे। एरिक ने कप मेज़ पर रखा, फिर उससे सामने बैठने का इशारा किया। वो गड़बड़ाई। वैसे ही पूछ रही थी, मैं जाती हूँ। खामखा उसकी ज़ाती ज़िंदगी में दखल अंदाजी कर रही थी। झुंझला के पलटने लगी जब पीछे से आवाज़ आई, मॉम डैड की डाइवोर्स हो चुकी है। आवाज़ बेतासुर थी। मुअत्तर करंट खा कर पलटी। क्या मतलब? इस बात का क्या मतलब होता है? आदतन आंखें घुमाई। यानी वो मियाँ बीवी नहीं रहे। तुम इतनी अक्लमंद शुरू से हो या बरतानिया आकर अक्ल में इजाफा हुआ है? मुझ पे तंज मत करो। नहीं, तुम तो तारीफ़ की हकदार हो ना। जाहिर है डाइवोर्स का यही मतलब होता है कि वो अब मियाँ बीवी नहीं रहे। तुम उन्हें इग्नोर क्यों कर रहे थे? क्योंकि डाइवोर्स का ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि वो मेरे माँ बाप नहीं रहे, और क्योंकि वो मेरे माँ बाप हैं तो मॉम चाहती हैं मैं अमेरिका चला जाऊँ, डैड चाहते हैं मैं बरतानिया में रहूँ। वो कॉफ़ी पीते आराम से बता रहा था, तुम अपने डैड की ज़्यादा सुनते हो। मैं अपने अलावा किसी की नहीं सुनता। मुझे यहीं से जर्नलिज्म करना था तो मैं यहीं से कर रहा हूँ। अमेरिका से करना होता तो वहाँ से करता। तुम्हें बुरा नहीं लगता? मेरा मतलब है तुम खुश हो। उसे अपनी एक कज़न याद आई जिसके माँ बाप की तलाक हो गई थी और वो इस कदर डिस्टर्ब हुई थी कि एक अरसा दुनिया से कट के रह गई। और एक ये था एरिक कयान। ये वाकई इंसान था। ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ। तलाक उनका ज़ाती मामला था, जैसे शादी करना उनका ज़ाती मामला था। अगर वो खुश नहीं थे तो उनको हक था कि वो अलग हो जाते। मेरी वजह से साथ रहने की ज़रूरत तो नहीं थी। और तुम उनसे इस बात पे नाराज़ नहीं हो? एरिक अब के कप रखता संजीदगी से उठा। मैं अपने माँ बाप से इस बात पर क्यों नाराज़ होऊंगा? उनकी ज़िंदगी पर उनका हक मुझसे ज़्यादा था, जैसे मेरी ज़िंदगी पर मेरा हक उनसे ज़्यादा है। डैड शादी दोबारा कर चुके, मॉम भी कर चुकी। मैं उन दोनों से मोहब्बत करता हूँ और मैं उन दोनों के बगैर भी रह सकता हूँ। बच्चा तो नहीं हूँ ना। एरिक की बात सुनते उसे कनखियों से नज़र आया कि कोई कैफ़े का दरवाज़ा खोलता अंदर आया था। काउंटर पर रुक कर किसी का पूछा, फिर नज़र उस पर गई। मुअत्तर रुख मोड़ कर उसे देखती रही। वो संजीदा चेहरे से उसी तरफ आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम। उसने सर हिलाया, फिर चोट नज़रों से एरिक को देखा। ये सिनान है और ये एरिक। एक दूसरे की तरफ इशारा करते तारुफ करवाया तो सिनान ने बिना किसी मुस्कुराहट के हाथ एरिक की तरफ बढ़ाया। उसका चेहरा इतने दिनों में पहली बार संजीदा लगता था। एरिक ने अलबत्ता मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया था। मैं चाहती हूँ आप एरिक को समझाएं कि वो इस्लाम के मुतालिक गलत सोचता है। आपको लगता है मेरे समझाने से वो समझ जाएगा? मुझे लगता है आप कोशिश करेंगे तो शायद वो समझ जाए। मैं आपके कहने पर कोशिश कर लूँगा, लेकिन ये फजूल कोशिश होगी। बकौल आपके वो जर्नलिज्म कर रहा है तो जो मीडिया मुसलमानों के ख़िलाफ़ है उसका हिस्सा होने के बावजूद वो कैसे समझेगा? हम कोशिश तो कर सकते हैं ना? वो हम कह रही थी। वो हम में उसे भी शामिल कर रही थी। सिनान सादी ने गहरा सांस लेते सर हिला दिया। कोशिश कर सकते हैं। वो दोनों आमने सामने कुर्सी पर बैठे थे। मुअत्तर ने माया को 2 कॉफ़ी लाने का इशारा किया। विलियम सर आज कैफ़े नहीं थे तो वो आराम से ये डिबेट ज्वाइन कर सकती थी। सिनान पाकिस्तान से है।
उसने लापरवाही से बैठे एरिक को बताया तो वो कंधे उचका गया। मैं शक्ल से पहचान गया था, लेकिन बात यह है कि मैं इस मुलाकात की वजह नहीं समझ पा रहा। सिनान दरअसल, वो गला खंखारती आगे को हुई, ये इस्लामोफोबिया के खिलाफ आगाही फैलाते हैं। एरिक के चेहरे पर संजीदगी दौड़ी। यानी तुम चाहती हो मैं अब सिनान से इस बात पे बहस करूं जिस पे तुमसे की थी? कम ऑन मोहत्तर, वो सिर्फ सियासी मसला था, मेरे लिए मजहबी मसला था। अगर तुम मेरे मज़हब को गलत समझोगे तो जाहिर है मैं तुम्हारी गलत फहमी दूर करने की कोशिश करूँगी। नरमी से उसे देखा, एक नज़र सिनान पर भी डाली। वो खामोशी से टेबल पर घूर रहा था। वो चुप क्यों था? मैं इस्लाम को गलत नहीं समझता, तस्सीह करो। मैं मुसलमानों को गलत समझता हूँ। वजह मैं पहले ही बता चुका हूँ, और वो वजह बेतुकी थी। दुनिया में 57 इस्लामी ममालिक में से तुम्हारा सामना जिनसे हुआ, वो अगर एहसास कमतरी का शिकार हैं तो तुम उन चंद लोगों की वजह से बाकी मुसलमानों को जज नहीं कर सकते। अब तुम बहस को गलत सिमत की तरफ लेके जा रही हो। मैं चंद के अमल की वजह से नहीं, चंद के बुरे अमल की वजह से बाकी सबको जज कर रहा हूँ। और क्या है वो बुरा अमल? सामने बैठा सिनान पहली मर्तबा बोला था। मुअत्तर ने पुरसकून सांस ली। वो उसे समझा लेगा। ये कि मुसलमान मुल्क कुछ नहीं कर रहे सिवाय शिद्दत पसंदी फैलाने के। हमने किस शिद्दत पसंदी का मुजाहरा किया है? वो संजीदा चेहरे से कुर्सी पर आगे को होके पूछ रहा था। किस किस मामले में पूछो ब्रदर सिनान। तुम लोग ज़बरदस्ती सबको अपना कल्चर अपनाने पर मजबूर करते हो। कई मुस्लिम ममालिक दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं, जिसकी वजह से बाकी सबका इमेज ख़राब हो रहा है। तो फिर बात यही है कि मिस्टर एरिक, तुम चंद लोगों के अमल की वजह से बाकी सबको गलत समझ रहे हो। क्यों? क्या ये चंद लोग इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं करते? चंद लोग जिस इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी बिना पे तुम हज़ारों लोग जिस इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं उसे कैसे फरामोश कर सकते हो? और बात यह है एरिक कि जब दुनिया में कोई मुसलमान कोई गलत काम करता है तो मज़हब का हवाला क्यों साथ दिया जाता है, जबकि अगर कोई गैर मुस्लिम गलत काम करे तो सिर्फ फ़लाँ शख्स ने जुर्म किया है क्यों कहा जाता है? उनके जुर्म पर मज़हब को साथ क्यों नहीं जोड़ा जाता? एरिक ने कंधे उचकाए। इस चीज़ के पीछे भी तुम लोगों का अमल है। अगर मुस्लिम ममालिक अपने अमल दुरुस्त करें तो उसकी आवाज़ में तल्खी शामिल हो गई। मुअत्तर को एहसास हुआ शायद उसने एरिक और सिनान की मुलाकात करवा कर गलत किया था। वो एरिक से ऐसे रवैये की तवक्को रखती थी, लेकिन सिनान क्यों इतना तल्ख हो रहा था? फिर फ़लस्तीन के बारे में क्या कहोगे? उनका कौन सा अमल ऐसा है जो इसराइल उनकी नस्लकशी कर रहा है और जिसकी इजाज़त से कर रहा है? उनके बारे में क्या कहोगे? मैं इसराइली पॉलिसीज़ पे बात नहीं करूँगा। मैं उस मुल्क को पसंद नहीं करता, उनके अमाल गलत हैं। लेकिन यहाँ एक बार फिर बहस कहीं और चली जाती है कि इन सब में मुस्लिम ममालिक गलत मुल्क पे इल्ज़ाम लगाते हैं। सिनान सादी के चेहरे पर कुछ सख्ती उभरी। मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ एरिक केयान। पुराने ज़माने में कुछ बादशाह जो अवामी रद्द-ए-अमल से डरते थे, उन्होंने ख़ुद को बचाने के लिए ये तरीका निकाला कि जो फ़ैसले मुश्किल होते उनके लिए वज़रा को आगे कर देते। वज़रा बादशाह के नाफिज करदा फ़ैसले अवाम को सुनाते और अवाम के अताब का निशाना बन जाते। फ़ैसला बज़ाहिर वज़रा का लगता क्योंकि अवाम का ख्याल था वो बादशाह को ये फ़ैसला लेने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन वो ये समझने से कासिर थे कि बादशाह ने ख़ुद को अवामी अताब से बचाने के लिए ये कराई के वज़ीर मुकर्रर किए थे। लेकिन मैं बता दूँ, बाज़ औक़ात यही छोटे वज़रा बादशाह का तख़्त उलटने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसलिए बादशाह को चाहिए कि संभल जाए, क्योंकि आज की अवाम बेवकूफ़ नहीं है। मिसाल आम थी, लेकिन मुअत्तर सबा और एरिक कयान दोनों को समझ आ गई थी। एरिक के चेहरे पर सुर्खी दौड़ी। एंड दिस इज़ व्हाट, जो तुम लोगों को लगता है कि पूरी दुनिया तुम लोगों के गिर्द घूमती है। हर मगरबी मुल्क के पास ना ही इतना वक्त है, ना ही इतना सरमाया कि वो तुम लोगों पर लगा सकें, लेकिन उनके पास जहन ज़रूर है जो ये बात जानता है कि जिस दिन मुसलमानों को अंदाज़ा हो गया कि वो किस कदर बड़ी क़ुव्वत हैं, उस दिन मगरबी साम्राज्य ख़त्म हो जाएगा। वो ये हकीकत जानते हैं, और तुम्हें लगता है कि इस मफरूज़े की बिना पर वो अपना सारा माल इस्लामी मुल्कों के ख़िलाफ़ झोंक रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो तुम सालों कबल की सलीबी जंगों के बारे में क्या कहोगे? ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में क्या ख्याल है? उन्होंने अपना सरमाया हिंदुस्तान पे खर्च नहीं किया था।
پرانے وقت میں مت جاؤ سنان، اس وقت مغل حکمرانوں اور عثمانیوں نے بھی برطانوی راج کے خلاف جنگیں لڑی تھیں۔ معطر نے بے بسی سے انہیں دیکھا، اسے شدت سے احساس ہوا وہ بے وقوفی کر گئی تھی۔ وہ دونوں سنجیدہ اور کچھ حد تک سخت چہروں کے ساتھ ایک دوسرے سے بحث میں مصروف تھے۔ وہ یہ نہیں چاہتی تھی۔ پھر ہم آج کی ہی بات کر لیتے ہیں۔ کیا یہ سچ نہیں کہ تمہارے میڈیا میں مسلمانوں کے بارے میں دی جانے والی آدھی سے زیادہ خبریں غلط ہوتی ہیں جو اسلاموفوبیا کی وجہ بن رہی ہیں؟ اگر ایسا ہوتا تو یہاں مسلمان اتنی آزادی سے نہ رہ رہے ہوتے۔ آزادی؟ وہ تلخی سے ہنسا۔ ٹیل ماما کی رپورٹ کے مطابق 2014 سے اب تک تقریباً 30,000 اسلاموفوبیا کے کیسز برطانیہ میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ زیادہ نہیں، چند سال قبل ہی ارلنگٹن میں بھی اسلاموفوبیا کا شدید ترین نقصان دہ مسئلہ بھی پیش آیا تھا۔ آزادی، رائٹ؟ آرک اسے دیکھتا رہا، پھر وہ آگے کو ہوا۔ تم لوگ بہت احسان فراموش ہو سنان۔ عرصے سے مسلمان آزادی سے یہاں رہ رہے ہیں اور اب صرف 30% کیسز پر تم باقی کی 70% آبادی کو کیسے جج کر سکتے ہو؟ پھر ایرک کیان، تم صرف چند مسلمانوں کے عمل پر باقی مسلمانوں کو کیسے جج کر سکتے ہو؟ اور یہ پہلی بار تھا جب ایرک کے پاس الفاظ کم پڑ گئے۔ وہ لمحہ بھر کو چپ چاپ سنان کو دیکھتا رہا، پھر سر جھٹکتے وہ اٹھا۔ تم الفاظ کے ساتھ اچھے ہو لیکن تم حقائق نہیں چھپا سکتے۔ مسلم ممالک کو یہ بات قبول کر لینی چاہیے کہ تم لوگوں کی پسماندگی کی وجہ شدت پسندی ہی ہے۔ کم از کم برطانیہ میں لڑکیوں کی تعلیم پر پابندیاں نہیں لگائی جاتی، نہ ہی مذہبی بنیادوں پر کسی دوسرے ملک کے شہری کو غصے میں قتل کیا جاتا ہے، اور نہ ہی برطانیہ میں لوگ اپنے ہی ملک کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے کر معصوم لوگوں کو مارتے ہیں۔ تم لوگوں کو پہلے اپنے مسائل پر توجہ دینی چاہیے، پہلے اپنے اندر سے فرقہ واریت ختم کرو، پھر دنیا کی بات کرنا، کیونکہ اس صورت میں دنیا کو تم لوگوں کی آواز شور کے علاوہ کچھ نہیں لگے گی۔ سنجیدگی سے کہتا وہ معطر کی طرف مڑا۔ بہت شکریہ، میری کلاس کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ بیگ اٹھاتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ سنان کا چہرہ اسی طرح رہا۔ معطر نے گہرا سانس لیتے سر جھٹکا، پھر سنان کی طرف چہرہ موڑا۔ آپ کو کیا ہوا ہے سنان؟ کیا ہوا ہے؟ اتنے تلخ کیوں ہو رہے تھے آپ؟ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر سر جھٹکا۔ کیا بتاتا؟ تلخ نہیں ہو رہا تھا، سمجھا رہا تھا، لیکن شاید یہ لڑکا سمجھنا ہی نہیں چاہتا۔ آپ کی معلومات صحیح تھیں لیکن انداز غلط تھا۔ مجھے آپ دونوں کو ملوانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اسے افسوس ہوا۔ مجھے نہیں لگتا یہ سمجھے گا، اور رک کر اسے دیکھا۔ اس انسان سے دور رہیں معطر۔ کیوں؟ وہ چونکی۔ وہ اسلاموفوبیا کا شکار ہے۔ اگر وہ مسلمانوں کو صحیح نہیں سمجھتا تو آپ کو محتاط رہنا چاہیے۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ صرف مسلم ممالک کی پالیسیز کے خلاف ہے۔ اس کے انداز سے ایسا نہیں لگ رہا۔ آپ یہاں نہیں ہیں، میں 4 سال سے یہاں ہوں، برطانیہ کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں۔ یہاں اسلاموفوبیا دن بدن بڑھ رہا ہے۔ ممکن ہے یہ شخص جیسا دکھتا ہے ویسا نہ ہو۔ بعض لوگ اپنے ٹارگٹ کو مخصوص طریقوں سے نقصان پہنچاتے ہیں، احتیاط کریں۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں پل بھر سنسناہٹ دوڑ گئی۔ شاید وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، اسے ایرک سے دور ہی رہنا چاہیے۔ میں چلتا ہوں۔ وہ موبائل اٹھاتا اٹھ رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں سنان؟ مجھے کیا ہونا ہے؟ آپ عجیب طرح سے بیہیو کر رہے ہیں، پتہ نہیں شاید مجھے لگ رہا ہو۔ سنان لمحہ بھر کو تھما، پھر زبردستی مسکرایا۔ ٹھیک ہوں، کام کی وجہ سے شاید تھکن ہو گئی ہے، پھر ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔ وہ آگے بڑھ گیا، مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ پیچھے ٹھہری معطر کاؤنٹر پر گئی، پھر سے افسوس ہونے لگا۔ ان دونوں کا پہلا تعارف ہی غلط ہو گیا تھا۔ سر جھٹکتے اس کی نظر موبائل پر گئی تو وہاں کوئی میسج آیا ٹھہرا تھا۔ موبائل اٹھاتے واٹس ایپ کھولا تو دانیال کا میسج آیا ہوا تھا۔ اس نے کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ وہ کچھ بتانا چاہتا ہے۔ کیا یہ اس نے اب بتایا تھا؟ اور جو بتایا تھا، لمحہ بھر کو وہ اس کے ارد گرد کی ساری دنیا روک گیا۔ موبائل کاؤنٹر پر رکھتے اس کی آنکھیں ساکت ہوئیں۔ اسکرین پر سامنے میسج نظر آ رہا تھا۔ تیمور بھائی ارلنگٹن جا رہے ہیں۔ وہ کیوں آ رہا ہے یہاں؟ ہنی مون کے لیے۔ وہ نئے سال کا فائر ورکس لندن میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہاں اس کی زندگی آگ میں جھونک کر وہ فائر ورکس دیکھنے آ رہا تھا۔ یعنی ارلنگٹن نہیں آئیں گے۔ کچھ سکون ملا۔
ارلنگٹن لندن کے شمالی حصے میں واقع تھا۔ ممکن ہے ارلنگٹن بھی جائیں؟ 2 ماہ بعد ہنی مون کے لیے اسے لندن نہیں ملا تھا؟ وہ جھنجھلائی۔ پہلے پھپھو کی طبیعت خراب تھی، جب ٹھیک ہوئی تو انہیں یاد آیا تیمور بھائی کو ہنی مون پر جانا ہے۔ انہیں یکدم لندن کی خوبصورتی کا احساس ہوا، اور یہ بھی کہ وہاں معطر ہے تو تم دونوں کو گھما پھرا دے گی۔ معطر کو اب یہی کام رہ گیا تھا۔ اس کا دل جل رہا تھا، دماغ کھول رہا تھا۔ بمشکل خود کو ٹکڑے ٹکڑے جمع کیا تھا اور آ کر سب بکھیر دیتا، وہ آ کر سب تباہ کر دیتا۔ میں کیسے گھماؤں گی؟ میں ارلنگٹن میں ہوں اور ارلنگٹن لندن میں ہے۔ تم ان سے کہو یہاں مت آئیں۔ میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ کچھ کرو دانیال، ان سے کہو یہاں مت آئیں۔ پوری دنیا ہے، پوری دنیا میں سینکڑوں ملک ہیں، سینکڑوں ملکوں میں ہزاروں شہر ہیں۔ ان ہزاروں شہروں میں سے تیمور حیدر کو ایک لندن کیوں یاد آیا؟ صاف ظاہر ہے کیوں یاد آیا۔ وہ تمہیں دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ خوش ہیں، وہ خود کو دکھانا چاہتے ہیں کہ تم کتنی ناخوش ہو۔ وہ خوش تھا تو خوش رہے، وہ ناخوش تھی تو اسے مزید ناخوش نہیں ہونا تھا۔ کال کاٹ کر وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ زندگی مزید مشکل ہو گئی۔ آسان تو پہلے بھی نہیں تھی۔ اس کا دل کیا چند دن کے لیے ارلنگٹن سے چلی جائے۔ اسے یقین تھا اگر وہ دونوں لندن آتے تو پھر ارلنگٹن بھی لازماً آتے، اور وہ تیمور کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اب ایرک کیان کا بھی سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اگلے دن کیفے کے باہر ٹھہرا تھا۔ وہ لمبا کوٹ پہنتی کچھ بیزاری سے اسے دیکھتی آگے بڑھ گئی۔ ارلنگٹن میں کل سے ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ ایرک کے ہاتھ میں چھاتا تھا۔ تمہارا دوست اچھی بحث کرتا ہے، میرے پاس وقت ہوتا تو اس کی اچھی بحث کا جواب زیادہ اچھے سے دیتا۔ وہ اس کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ میرا دوست نہیں ہے۔ اچھی بات ہے، تم نے ٹیٹنس شاٹ لگوا لیا تھا؟ اس نے سر ہلا دیا۔ ایرک چھاتا کھولتا درمیان میں کر رہا تھا۔ بارش تیز ہو رہی تھی۔ نئے سال کا فائر ورکس دیکھنے لندن آئی چلو گی؟ نہیں۔ کیوں؟ ٹکٹ نہیں میرے پاس۔ میرے پاس 2 لوگوں کے لیے ہے، 2 میں سے ایک میں ہوں، دوسرا نہیں مل رہا۔ وہ دوسرا تم بن جاؤ۔ وہ دوسرا تم اپنے کسی دوست کو بنا لو۔ وہ اس قابل نہیں کہ میں ان پہ اپنی رقم خرچ کروں۔ صاف صاف انکار مت کرو، میں اتنی فراق دلی کا مظاہرہ کم ہی کرتا ہوں۔ مجھے نہیں جانا ایرک۔ اس کی آواز بیزار ہو گئی۔ تم غالباً مجھ سے ناراض ہو؟ اس کی وجہ اگر وہ بحث تھی تو میں دوبارہ سے بتا دوں کہ میں سیاسی بحث پر ناراض نہیں ہوتا، اور میں تم سے بھی یہی توقع رکھتا ہوں۔ معطر یکدم رکی تو وہ بھی رک گیا۔ تم آج بتا ہی دو کہ تمہیں آخر مسلمانوں سے مسئلہ کیا ہے؟ میں وضاحت کر دوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تم لوگ غلط سمجھتے ہو کہ میں مسلمانوں کو ناپسند کرتا ہوں۔ میرے یونیورسٹی فیلوز مسلمان ہیں اور وہ میرے دوست ہیں۔ میرے 2 پروفیسر مسلمان ہیں اور میں انہیں پسند کرتا ہوں۔ تم بھی میرے جاننے والوں میں سے ہو اور میں تمہاری عزت کرتا ہوں۔ میں صرف یہ حقیقت بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان ملکوں کو مظلوم بن کر یہ کہنے کی بجائے کہ مغربی طاقتیں انہیں آگے نہیں بڑھنے دے رہیں، انہیں بہادری سے یہ قبول کرنا چاہیے کہ وہ اپنی وجہ سے پیچھے ہیں۔ ان میں سے بہت سے ہیں جو شدت پسند ہیں، وہ اپنا امیج خراب کر رہے ہیں۔ بات اتنی سی ہے کہ ان بہت سو نے باقی سب کو بھی مجرم بنا دیا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ کاندھے اچکائے۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ حد تک وہ ٹھیک تھا۔ مسلمانوں کے اندر شروع سے یہ سوچ بٹھا دی گئی تھی کہ ان کی ناکامیوں کے پیچھے انگریزوں کا ہاتھ ہے، کیونکہ وہ انہیں کامیاب ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے۔ وہ سائنسی میدان میں، معاشی میدان میں پیچھے ہیں، کیونکہ ان سب پر غیر مسلموں نے قبضہ جما رکھا ہے۔ ورنہ ایک وقت تھا جب وہ طاقتور تھے، دنیا پر ان کی حکمرانی تھی، اور اب اپنی ہر ناکامی کا الزام ڈالنے کے لیے ان کے پاس طاقتور غیر مسلم تھے۔ یہ سستی اور ناکامی تھی جسے قبول کرنے کے بجائے وہ اسے مغربی سازشوں کا نام دے دیتے تھے۔ لیکن وہ چاہتی تھی کہ ایرک یہ بات بھی سمجھ لے کہ یہ سب ایک حد تک سچ بھی تھا کہ مغربی طاقتیں مسلمانوں کے خلاف کام کر رہی ہیں۔ وہ اسے فلسطین، سلطنت عثمانیہ، ہندوستان میں مسلمان حکومت کے زوال کی داستانیں سنانا چاہتی تھی۔ اندرونی حکومت کی کمزوری بجا، لیکن ان سب میں زیادہ ہاتھ مغربی سامراج کا تھا۔ وہ اس سے یہ بھی پوچھنا چاہتی تھی کہ دنیا کا کوئی ایک مسلمان کچھ غلط کرے تو الزام سب مسلمانوں پہ کیوں لگا دیا جاتا ہے؟ دنیا کا کوئی ایک غیر مسلم غلط کام کرے تو الزام صرف اسی پر کیوں لگتا ہے؟ مسلمانوں کے لیے دوہرا معیار کیوں تھا؟ صرف چند وجوہات کی بنا پر وہ لوگ مسلمانوں کو دہشت گرد بنا رہے تھے، اور وہ ایرک سے دنیا کے ان تمام ممالک کا پوچھنا چاہتی تھی جہاں مسلمانوں پہ کھلے عام زیادتیاں ہو رہی تھیں، کیا وہ دہشت گردی نہیں تھی؟
لیکن فی الوقت اس کے اندر بحث کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ سر جھٹکتے وہ آگے بڑھنے لگی۔ اب یہ بتاؤ، کیا تم واقعی مجھ سے ناراض ہو؟ نہیں ہوں۔ کسی بات پہ پریشان ہو؟ نہیں۔ پھر اگر تم چاہو تو میں تمہیں لفٹ دے سکتا ہوں۔ مجھے نہیں چاہیے لفٹ۔ یہ جملہ اتنا ہی کافی ہے، آگے میری شاہی سواری کی تعریف مت کرنا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ جھنجھلا گئی۔ لندن آئی چلو گی؟ فی الوقت یہی مسئلہ ہے، مجھے نہیں جانا۔ تم زندگی بھر پچھتاؤ گی اگر انگلینڈ میں آ کے تم نے نئے سال کا جشن نہیں دیکھا۔ تم جانتی ہو لندن آئی کی آتش بازی پوری دنیا اپنے گھر بیٹھ کے دیکھتی ہے۔ واٹرلو برج پر کھڑے ہو کر دنیا کا خوبصورت ترین منظر دیکھا جاتا ہے۔ اگر تمہیں یہ موقع مل رہا ہے تو خود کو خوش قسمت سمجھو۔ اس کی بلا سے پوری دنیا لندن آ کے دیکھے، وہ ان خوش قسمت لوگوں میں سے نہیں بننا چاہتی تھی۔ پھر وہ ابرو اچکائے پوچھنے لگا، کیا پھر؟ میں ہاں سمجھوں؟ نہ سمجھو۔ تم غلطی کرنے مجھ سے دور رہو ایرک۔ وہ یکدم رکتی سختی سے کہہ گئی۔ میں 2 فٹ کے فاصلے پہ ہوں۔ میں مذاق نہیں کر رہی، میں بھی نہیں کر رہا۔ تم چاہو تو فاصلہ ماپ سکتی ہو۔ میں سنجیدہ ہوں ایرک، اور میں واقعی سنجیدہ ہوں۔ مجھ سے دور رہو۔ کیفے آؤ تو مجھ سے مت ملا کرو۔ باہر ہو تو میرے ساتھ مت چلا کرو۔ ساتھ چلو تو اجنبی بن جایا کرو۔ ایرک کا چہرہ پہلی بار کچھ سنجیدہ ہوا۔ تم شاید واقعی ناراض ہو گئی ہو۔ ٹھیک ہے، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ ہم آئندہ سیاست پر بحث نہیں کریں گے۔ وہ مذہب کا معاملہ ہے، اور نہیں، میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہی۔ بہتر ہے مجھ سے فاصلے پہ رہو۔ یوں کرو بھول جاؤ کہ تم کبھی لاہور کی کسی معطر صبا سے ملے تھے۔ ایرک کے چہرے پر الجھن ابھری۔ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کیونکہ مجھے احساس ہوا کہ میں تمہیں نہیں جانتی۔ میں اس شخص پہ بھروسہ نہیں کر سکتی جو مجھے جاب سے نکلوا چکا ہے، جاب پر واپس بھی رکھوا چکا ہے، جس نے مجھے ارلنگٹن کی گلیوں میں خوفزدہ کیا اور پھر معذرت بھی کی تھی، جس نے میرے ملک کے خلاف بات کی۔ وہ صرف رائے تھی، میرے مذہب کے خلاف۔ وہ صرف صحافتی تجزیہ تھا۔ لیکن ٹھیک ہے، ہم آئندہ اس پہ بات نہیں کریں گے۔ ایک ہاتھ اٹھا کر احتیاطاً کہا، دوسرے ہاتھ سے وہ چھاتا بلند کیے ہوئے تھا۔ آئندہ کی نوبت نہیں آئے گی۔ میں مغربی معاشرے کے مرد پہ بھروسہ نہیں کر سکتی۔ مجھ سے کس طرح کا خطرہ ہے تمہیں؟ میں تم پہ بھروسہ نہیں کرتی، کیا یہ کافی نہیں؟ تم اسی مغربی ملک سے ہو جہاں لڑکیوں کے ساتھ دوستی عام ہے، جہاں شراب عام ہے۔ میں کیسے بھروسہ کروں کہ کسی انجان راستے پر چلتے ہوئے تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے؟ وہ سختی سے کہہ رہی تھی۔ ایرک کے چہرے پر سرخی دوڑی۔ مس معطر صبا، میں بھلے ہی آزاد معاشرے کا حصہ ہوں، لیکن کم از کم اتنا گھٹیا نہیں ہوں کہ تمہارے ساتھ کچھ غلط کرنے کا سوچوں گا۔ اتنا برا بھی نہیں ہوں کہ تمہارے ساتھ غلط کروں گا۔ اتنے ہی اچھے ہو تو مجھ سے دور رہو۔ بارش تیز ہو رہی تھی۔ وہ برستی بارش میں اس پر چھاتا تانے ٹھہرا تھا۔ وہ خود آدھا بھیگ رہا تھا اور وہ کہہ رہی تھی کہ ایرک کیان اسے نقصان پہنچائے گا۔ میں اتنا اچھا ہرگز نہیں ہوں کہ تمہاری بات مان لوں جبکہ تم میرے کردار پہ بات کر رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں کچھ سختی ابھری۔ تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھو۔ سنان کہتا ہے تم مسلمانوں کو شدت پسند کہتے ہو، حالانکہ تم خود زیادہ شدت پسند ہو۔ وہ ٹھیک کہتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ میں تم سے دور رہوں۔ تمہیں سنان نے مجھ سے دور رہنے کا کہا ہے؟ اس کی آنکھوں میں یکدم اتنی بے یقینی ابھری کہ پل بھر کو وہ بھی تھم گئی۔ وہ میرا بھلا چاہتا ہے۔ بہت خوب۔ اس کا لہجہ ضبط سے پر ہو گیا۔ تو یعنی اسے یہ بھلا مجھ سے دور رہنے کی صورت نظر آیا؟ وہ برطانیہ کو 4 سال سے جانتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہاں مجھے محتاط رہنا چاہیے۔ واہ، یہاں آ کر ہم دونوں برابر ہو گئے۔ اگر وہ مجھے یہ کہہ کر گیا تھا کہ میں چند مسلمانوں کے عمل کی وجہ سے باقی سب کو جج کر رہا ہوں، تو کیا وہ یہ کام نہیں کر رہا؟ دیکھو ایرک، مجھے صرف یہ بتاؤ، ان 2 ماہ میں ایک بار بھی تمہیں لگا کہ میں تمہیں کسی بھی طرح کا نقصان پہنچاؤں گا؟ جاب اور اس مذاق کی بات مت کرنا، وہ صرف شرارت تھی۔ کم از کم تم شرارت اور نقصان میں فرق سمجھتی ہوگی۔ اس کے چہرے پر کچھ ٹوٹنے کی اذیت تھی۔ معطر لمحہ بھر کو بالکل چپ رہ گئی۔ ایرک نے اس کی بات کاٹ دی۔ تمہیں علم ہے معطر، اس لمحے تم نے مجھے میری نظروں میں کتنا گرا دیا ہے؟ اس کا لہجہ، اس کی آنکھوں کا کرب، جیسے جو ٹوٹا تھا اس نے اندر تک زخمی کیا تھا۔ اگر میں ایسا انسان ہوں جیسا تم سمجھتی ہو، تو پھر تمہیں واقعی مجھ سے دور رہنا چاہیے، بلکہ مجھے ہر انسان سے دور رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے،
میں آئندہ تمہیں تمہارے راستے میں نہیں ملوں گا تو اجنبی بن کے ملوں گا۔ بارش کی بوچھاڑ اس کے سر پر گر رہی تھی، لیکن اس نے چھاتا اپنے اوپر نہیں کیا۔ معطر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ تم غلط سمجھ رہے ہو، میں وہ سمجھ رہا ہوں جو تم کہہ رہی ہو۔ تم طے کرو اور سوچو کیا کہہ رہی ہو۔ اس نے ایک زکام زدہ سانس اندر کھینچی، پھر چھاتا تھاما، ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ آئندہ ایرک کیان تمہیں اپنے راستے میں نظر نہیں آئے گا۔ سپاٹ ٹوٹا لہجہ۔ معطر نے چھاتا نہیں لیا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے لمبے کوٹ کی بڑی جیب میں وہ چھاتا اس کے ہاتھ کے ساتھ گھسایا۔ چھاتا کوہنی پر ٹک کر ڈھلک گیا، لیکن وہ اب بھی بارش سے محفوظ تھی۔ ایرک چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر واپس پلٹ گیا۔ وہ اسے جاتا دیکھتی رہی۔ بارش کے قطروں میں وہ دھندلا سا ہوتا جا رہا تھا، پھر وہ نقطہ بن گیا اور چند لمحے بعد مکمل غائب ہو گیا۔ معطر کی آنکھوں سے آنسو پھسلا۔ وہ جانتی تھی اس نے ایرک کا دل دکھایا تھا، لیکن اسے اس دیس کے کسی باسی سے تعلق نہیں رکھنا تھا۔ اتنی بچی تو وہ بھی نہیں تھی کہ سنان کی باتوں میں آ کر ایرک کو غلط سمجھتی، لیکن اسے اب سب سے دور رہنا چاہیے۔ ہاتھ باہر نکالتے ہوئے اس نے وہ چھاتا تھاما۔ کچھ عرصے بعد جب وہ پاکستان چلی جائے گی تو لاہور کی گلیوں میں کھیلتے بچوں کو بتائے گی کہ ارلنگٹن کی سرزمین پر اسے ایک ایرک کیان بھی ملا تھا، جو سٹی کی دھن بجا کے چلتا تھا، جس کے پاس کیمرہ تھا، جس کے کیمرے میں لاتعداد تصویریں تھیں، جن تصویروں سے اس کا ہر دوست ڈرتا تھا۔ وہ انہیں ارلنگٹن کے ایرک کیان کے قصے سنایا کرے گی، اور وہ انہیں وہ چھاتا دکھائے گی جس کے سائے میں ٹھہر کر اس نے ایرک کیان کا دل توڑا تھا۔ اگر اس کا خیال تھا کہ وہ دونوں ارلنگٹن پہنچنے کے بعد اس سے رابطہ نہیں کریں گے تو اس کا خیال غلط تھا۔ ایئرپورٹ سے اترنے کے بعد نازنین نے سب سے پہلی کال اسے کی۔ تم ہمیں لینے نہیں آئیں؟ کھنکتا لہجہ، حشاش پشاش آواز۔ مجھے آپ لوگوں کے آنے کا وقت نہیں معلوم تھا، تم پوچھ لیتی؟ اسے جیسے شوق تھا نا۔ ضروری نہیں لگا۔ نازنین ہنسی۔ کب مل رہی ہو؟ میں مصروف ہوتی ہوں۔ ہم ملنے آ جائیں گے۔ وہ ان دونوں کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ مسئلہ محبت نہیں تھا، مسئلہ کچھ اور بھی تھا۔ پاکستان میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ وہاں ایک کیفے اور سٹور میں جاب کرتی ہے۔ اس کی بلا سے پورے خاندان کو پتہ چل جاتا، لیکن اس کے گھر میں کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس نے دانیال تک کو بھی نہیں بتایا تھا۔ آپ لوگ چند دن کے لیے آئے ہیں نازنین، انجوائے کریں، میرے ساتھ آپ کا وقت ضائع ہوگا۔ سپاٹ سے انداز میں کہتے اس نے فون بند کر دیا۔ پاکستان میں صرف اس کے گھر والے جانتے تھے کہ وہ کہاں رہ رہی ہے۔ پاکستان میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں جاب کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، سب ٹھیک رہے گا۔ وہ دونوں اسے نہیں ملیں گے، سب ٹھیک رہے گا۔ اس نے خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ وہ واقعی یوں ہو گیا جیسے اسے جانتا تک نہ ہو۔ کافی لینے آتا تو مایا سے کہہ دیتا، وہ اٹھا کر دے دیتی۔ اس کے راستے میں آنا بند کر دیا، اس کے ساتھ چلنا چھوڑ دیا، اس کے آس پاس نظر آنا بند کر دیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنا ہرٹ ہو جائے گا۔ تم نے میری بات کو غلط سمجھا تھا۔ وہ کیفے سے واپسی پر ایک دن اس کے سامنے رک گئی۔ میں ایک بگڑے ہوئے معاشرے کا بگڑا ہوا انسان ہوں میڈم، مجھ سے دور رہیں۔ ممکن ہے کہ میں آپ کو نقصان پہنچا دوں۔ او اللہ، ایرک میں چاہتی تھی تم مجھ سے فاصلے پر رہو۔ تم نے میری بات کو صحیح سے نہیں سمجھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی تھیں، کیونکہ میں ایک برا انسان ہوں تو بہت بہتر ہے تم مجھ سے فاصلے پر ہی رہو۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم برے ہو، تم نے کہا تھا اور تم نے ٹھیک کہا تھا۔ بلکہ رکو، میں تمہیں اپنے متعلق چند مزید بری باتیں بتاتا ہوں۔ کیونکہ میں برطانیہ کے آزاد معاشرے کا حصہ ہوں تو میں لڑکے لڑکی کے تعلقات کو برا نہیں سمجھتا۔ بلکہ تم فرض کر لو کہ میری بہت سی لڑکیوں کے ساتھ دوستی بھی ہے، میں شراب بھی پیتا ہوں، جوا بھی کھیلتا ہوں۔ انفیکٹ میں 1-2 بار مسلمانوں کے خلاف ہونے والے مظاہرے میں شرکت بھی کر چکا ہوں۔ تم دیکھو میں کتنا برا ہوں۔ تم ٹھیک کہتی ہو، تمہیں مجھ سے فاصلے پہ رہنا چاہیے۔ وہ رکا، پھر سر پہ پہنی کیپ اتاری، اپنے مخصوص انداز میں ایک ہاتھ سینے پر رکھا اور ایک ہاتھ کمر پر باندھے، ایک قدم پیچھے لے جا کر ہلکا سا سر کو خم دیا۔ اور میں بھول چکا کہ میں لاہور کی کسی معطر صبا کو جانتا ہوں۔ اور وہ تیزی سے چلتا غائب ہو گیا۔ اسے مزید اکتاہٹ، بیزاری نے آن گھیرا۔ ایرک کہاں ہے روئن؟ وہ اگلا پورا دن نظر نہیں آیا تو اس نے روئن سے پوچھ لیا۔ وہ ایرک کا دوست تھا اور وہی تھا جس کے ساتھ وہ اسے ارلنگٹن کی گلیوں میں ڈرا چکا تھا۔ بزی ہے۔ کہاں؟ اس کی موم آئی ہوئی ہیں امریکہ سے ان کے ساتھ۔
وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ اس کی بلا سے وہ جہاں رہتا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ اسے دکھ نہ پہنچا چکی ہوتی تو اسے واقعی فرق نہ پڑتا۔ تم دونوں کی کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ میری ایرک سے کیوں اور کس لیے لڑائی ہوگی؟ ایرک کو بھی کوئی وجہ چاہیے لڑنے کے لیے۔ اس کا بس چلے تو پوری دنیا سے لڑنا شروع کر دے۔ مجھے وجہ چاہیے ہوتی ہے، میں دل چاہنے پر پوری دنیا سے نہیں لڑ سکتی۔ تم دونوں کی واقعی لڑائی ہوئی ہے؟ معطر کچھ اکتائی۔ میری کوئی لڑائی نہیں ہوئی، میرا اس سے لڑائی والا تعلق ہی نہیں ہے، صرف دشمنی والا ہے۔ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ یہ وہی ایرک ہے جس نے میری جاب چھینی تھی، مجھے ڈرایا تھا، بلکہ تم بھی ساتھ تھے، اس لیے شکل گم کرو ادھر سے۔ اسے یک دم روین پر بھی غصہ آیا۔ وہ صرف مذاق تھا، تمہیں ہمارا احسان مند ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم پہ غصہ ہو رہی ہو۔ کس بات پہ احسان مند؟ مجھے ڈرایا، دھمکایا، اس پر متضاد ویڈیو بنا کے پوری یونیورسٹی کو دکھائی، اس پر کیسا احسان مند؟ کون سی ویڈیو؟ اسی ایک ویڈیو کی وجہ سے ہماری اچھے خاصے نمبر کٹ جائیں گے ایگزامز میں سے۔ کیا مطلب؟ وہ ٹھٹکی۔ تمہیں بتایا نہیں ایرک نے؟ اس نے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کروا دی تھی، اچھی خاصی ویڈیو تھی، بلکہ بیسٹ تھی۔ وہ اور بھی کچھ کہہ رہا تھا، لیکن اس کا ذہن وہیں تک رک گیا۔ ایرک نے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کروا دی تھی؟ کیوں؟ اتنا مہربان کیوں ہو رہا تھا وہ اس پر؟ اور وہ سڑک پر ٹھہر کر اس سے کہہ آئی تھی کہ وہ اس سے دور رہے، کیونکہ اسے لگتا ہے وہ اسے نقصان پہنچائے گا۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ، ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می، اینڈ دیٹس دا اونلی کائنڈ آف سپورٹ اینڈ انکریجمنٹ وچ آئی وانٹ فرام آل آف یو۔ اللہ حافظ۔